اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم فقہنا فی الدین اللہم اشرح صدورنا للقرآن والحدیث اللہم نور قلوبنا بالایمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت فرمائی تو سفر ہجرت میں راستہ کے اندر معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیمے میں کچھ دیر ٹھہرے۔ معبد کے شوہر جو دن کو گھر پر نہیں تھے، جب رات کو گھر واپس آئے تو پوچھا، معبد کیا دن کو یہاں سے کوئی شخص گزرا ہے؟ معبد کہنے لگی، جی ہاں، آج یہاں سے ایک بہت ہی مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد حیران ہوئے، پھر بولے، اچھا ذرا ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ کہنے لگی، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھی، وہ گہری سیاہ تھی، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے۔ ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے۔ بال نہایت سیاہ تھے۔ وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت معبد کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر ابو معبد بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور یہ صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہیں۔ اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی کرتا، اور اب میں ان کی کوشش کروں گا، یعنی اب میں ان سے ملاقات کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت معبد اور ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔